جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان، اور سیگمنٹ ہے بیان رمضان کا، آسان زندگی کا، یعنی زندگی کو کس طرح آسان بنایا جا سکتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو زندگی بہت سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہی تمام باتیں ہم بتاتے ہیں ہمیں علامہ اشرف قادری صاحب، جو کہ چیئرمین اور بانی ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کے۔ وہ ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم علامہ اشرف قادری صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا بیان فرمائیں گے آج؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کل بروز قیامت اس دن کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے، آپ کا درود پاک بروز محشر بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اس دن کام آئے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا درود پاک پڑھنا، جب لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ فضائل اثار۔ اثار کا مطلب یہ ہے، اثار کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو خود ضرورت ہو اور بہت زیادہ ضرورت ہو، اس کے باوجود وہ چیز آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 4 پارہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ یہ ایثار ہے، یعنی جس چیز کی مجھے خود حاجت ہے، میں خود چاہتا ہوں کہ یہ چیز میرے پاس رہے، میں خود ضرورت مند ہوں اور میرے پاس اس چیز کا کوئی ضرورت مند آ جائے تو میں اسے وہ چیز دے دوں، اس کا ایثار کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز، اپنی اچھی چیز۔ بھلائی کو حاصل کرنا کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی اللہ کی رضا ہے، بھلائی مغفرت ہے، بھلائی جنت میں لے جانا ہے، یہ بھلائی کے کام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے سفر پہ جانا ہے اور مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے کہا جو سب سے اچھا اونٹ ہے، جو میری سواری ہے، جو ہمارے پاس سب سے اچھا اونٹ ہے، وہ آپ اسے دے دیں۔ خادم گئے اور اونٹ دے دیا، وہ شخص بھی چلا گیا اونٹ لے کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے پوچھا تم نے کون سا اونٹ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی سے ملتا جلتا ہمارے پاس ایک اور اونٹ تھا، میں نے وہ دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کی بات سن کر خوش نہیں ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ جو تم نے دیا جو سب سے اچھا تھا، یہ دیتے تو زیادہ خوشی ہوتی، اور یہ اونٹ کل بروز قیامت پل صراط پہ ہماری سواری بنتا۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیں، اچھے سے اچھا دیں، بہتر سے بہتر دیں۔ جس چیز کی ضرورت ہو وہ اللہ کی راہ میں، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے اور میں وہ لٹا رہا ہوں، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ جو میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے میں وہ لوگوں کو دے رہا ہوں، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت جگر گوشہ رسول فاطمہ زہرا و بطول رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ 3 روزے رکھے منت کے، اور
جب پہلے دن افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین نے صدا دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دیں. آپ نے افطار کے لیے وہی سامان جمع کیا ہوا تھا, وہ اٹھا کے آپ نے ان کو دے دیا, اور دوسرے دن کا پھر روزہ رکھ لیا. دوسرے دن جب افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آیا اور اس نے سوال کیا. اب آپ کا دوسرے دن کا روزہ ہے, پہلے دن بھی کچھ نہیں کھایا, دوسرے دن روزہ رکھ لیا. جب یتیم نے سوال کیا, آپ نے وہ سارا کھانا یتیم کو دے دیا, اور پھر تیسرے دن کا روزہ رکھ لیا. تیسرے دن روزے کے وقت ایک قیدی آیا اور اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا. آپ نے وہ سارا کھانا قیدی کو دے دیا. اللہ تعالیٰ کو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بہت پسند آیا, اور قرآن کریم میں اس کی آیت آئی جس کا ترجمہ ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو اور قیدیوں کو اللہ کی راہ میں. یہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ ایثار ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ, ایک مہمان آیا صاحب, ایک مہمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس پہ کچھ کھانے کی چیز نہیں تھی. آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بلایا اور کہا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کی خدمت کرے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے, اور جو کھانا تھا بچوں کے لیے بھی جو تھا اور جو گھر والوں کے لیے تھا وہ سب لا کے اس کے آگے رکھ دیا. اور وہ کھانا اتنا تھا کہ 2 آدمی نہیں بلکہ ایک آدمی اس میں سے کھا سکتا تھا. تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا جب میں کھانا وہاں لے جاؤں تو پیچھے سے تم چراغ بند کر دینا, تو میں خالی ہاتھ چلاؤں گا اور وہ شخص اس طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. ایسا ہی ہوا. جب کھانا پیش کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے وہ چراغ بند کر دیا, اور آپ خالی ایسے ہی ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے رہے. آپ نے کھانا نہیں کھایا اور مہمان نے پورا کھانا کھا لیا. دوسرے دن یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائے اور کہا کل رات کا عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا پسند کیا گیا. یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایثار کا جذبہ معاشرے میں محبت پیدا کرتا ہے. یہ تو جس چیز دیکھیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا پڑا ہوا تھا یا جو آپ کی ضرورت سے زائد تھا وہ آپ نے دے دیا. ہمارے یہاں کیا معاملات ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کھانا بچ گیا فقیر کو دے دو, یہ کپڑے پرانے ہو گئے اب ہمارے یہاں بچے نہیں پہنتے جاؤ باہر بانٹ دو, یہ سامان پرانا ہو گیا, یہ کتابیں پرانی ہو گئی اب یہ ہمارے زیر استعمال نہیں ہے یہ دے دو. حتیٰ کہ جو زکوٰۃ وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہے, وہ جمع کرتے ہیں دینے کے لیے, اور اس پر بھی احسان جتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ تمہیں چیز دی ہے. اگر آپ سفر کرتے ہیں اپنی سیٹ کسی کو دے دیں, یہ بھی ایثار ہے. آپ کو ضرورت تھی. اگر آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا دعوت کے اندر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اپنی طرف لے لیں, آپ ان کو دے دیں, یہ بھی ایثار ہے. اسی طرح کہیں آپ جاتے ہیں, آپ 2 دوست ہوتے ہیں اور وہاں ایک کی نوکری لگتی ہے, آپ کہہ دیں کہ آپ وہ نوکری کر لیں, یہ ایثار ہے. یہ معاشرے میں اخوت پیدا کرتا ہے, بھلائی پیدا کرتا ہے. وہ واقعہ یاد ہے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو سری بھجوائی, اور جب وہ صحابی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو ان صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو پہنچائی, پھر ان صحابی سے تیسرے صحابی کو پہنچی, اور پھر چھٹے صحابی سے دوبارہ وہ سری
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی. کس قدر ایثار کا جذبہ تھا کہ میں بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا بھائی پیٹ بھر کے کھا لے. کیا آج ہماری یہ سوچ بنتی ہے؟ کیا ہمارے اندر آج یہ جذبہ ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں میرا بھائی کھا لے؟ ہمارے یہاں یہ نہیں بنتا. ہمارے یہاں یہ بنتی ہے کہ میں کھا لوں، بچ جائے گا تو اپنے بھائی کو دے دوں گا. ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس کے پاس 3 روٹیاں ہیں. اس کے پاس ایک کتا آیا تو انہوں نے ایک کتے کو روٹی ڈال دی. تھوڑی دیر میں دوسرا کتا آیا تو انہوں نے وہ دوسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی اس حبشی غلام نے. تھوڑی دیر میں ایک اور کتا آیا تو انہوں نے تیسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک یہ حبشی غلام ہے اور یہ اس طرح روٹیاں کھلا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا تیری آمدنی کتنی ہے، ایک دن کی تیری مزدوری کیا ہے؟ اس نے کہا میری یہی مزدوری ہے، یہی مجھے 3 روٹیاں ملتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا اب تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا میں صبر کروں گا. آپ یہ بات سن کر بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا. نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک باغ بھی اس کی ملک کر دی. ایثار کا فائدہ. وہ بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شفیع بلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ملاقات ہوئی تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا تمہارے یہاں لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ حال تو ہمارے یہاں کتوں کا ہے کہ کھا لیتے ہیں، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے پوچھا تو آپ کیا حال ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں. یہ بزرگان دین رحمہم اللہ کی، یہ رحمہم اللہ المبین کی سوچ ہے. لیکن ہمارے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے کہ تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز، اپنی اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو ہمارے لیے بھلائی تک پہنچنا جب ہی ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز دیں جو ہمیں پیاری ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ شکر کیوں جو کرتے ہیں، شکر آپ بانٹتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجھے شکر پسند ہے، مجھے پسند ہے اس وجہ سے میں بانٹتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے. تو جو چیز آپ کو پسند ہے اور جس چیز کی آپ کو خود ضرورت ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹیں، اسے دیں تاکہ لوگوں کو ایثار کا جذبہ ملے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے آج فلاں مچھلی کھانی ہے. آپ نے غلام گئے بازار اور وہ مچھلی لے کر آ گئے اور مچھلی کو بھون کے رکھ دیا. جب کھانے لگے تو ایک سائل نے صدا دی کہ مجھے کھانا کھلائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ مچھلی اس کو دے دو. غلام نے کہا علی جان یہ تو آپ نے بڑا مجھ سے کہہ کے منگوائی، پکوایا اور پھر آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کو شاید ہم کچھ اور بھی دے سکتے ہیں. آپ نے کہا نہیں یہی مچھلی اس کو دے دو. تو غلام نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان نہ کر دو. درس سے سبق ہے ہمارے لیے کہ ایثار کا جذبہ اسی میں ہے. ایثار یہی ہے کہ اپنی پیاری چیز، جس چیز کو مجھے ضرورت ہے، جس چیز کی مجھے حاجت ہے، جو میری اشد ضرورت ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں دوں، وہ میں اللہ کی راہ میں دوں. چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ میری ضرورت ہے. بعض اوقات
ایک گھر میں بھائی رہتے ہیں، دو بھائی رہتے ہیں، بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے بھائی کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن وہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، حالانکہ بڑے بھائی کا حق بڑے بھائی کو باپ کی مثل کہا گیا ہے لیکن نہیں دیتے۔ اسی طرح بہنوں کو اگر کوئی چیز، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ نہ بلکہ اس سے زیادہ اگر آپ دے سکتے ہیں وہ دیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ بھلائی حاصل کرنا، بھلائی تک پہنچنا جب ہی ممکن ہوگا جب آپ اللہ کی راہ میں وہ پیاری چیز قربان کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا چیز آپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور کیا چیز آپ دے رہے ہیں، کیا وہ چیز آپ سے زائد ہے یا آپ اس چیز کے ضرورت مند ہیں۔ جب آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرمائے اور اس آیت، قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور ایک عادت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بتاتے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ڈر ہوتا ہے شریر جنات سے، تو جو کوئی شخص رات کو 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو شریر جنات کے وسوسوں سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یا نئے کپڑے پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نئے کپڑے پہنیں اس کا آغاز جمعے کے دن سے کریں، کہ جمعے کے دن سے وہ نئے کپڑے پہننا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔